السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا پسندیدہ اور آپ کا اپنا پروگرام اسلام سب کے لیے میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد مظہر القادری اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہے، ویلکم کرتا ہے اور خیر مقدم کرتا ہے۔ جیسے کہ محترم ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تمام پروگرامز ہم ہر اتوار صبح 11 بجے اور شام 8 بجے اے ٹی وی پر بھی نشر کرتے ہیں۔ ہماری تمام ناظرین کرام سے گزارش ہے، خواہش ہے، التماس ہے کہ ہمارے تمام پروگرامز آپ اے ٹی وی پر بھی دیکھتے رہیں۔ اگر آپ اے ٹی وی پر دیکھنا بھول جائے، مس کرتے ہو، تو یاد رہے آپ یوٹیوب پر جا کر الحسن اسلامک ریسرچ سینٹر ٹائپ کریں، وہاں پر ہمارے تمام پروگرامز آپ کے اسکرین پر ہوں گے۔ تو جیسے کہ ناظرین آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کرتے ہیں تو ایک منفرد موضوع اور نئی ٹاپک کو لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کا ہمارا موضوع، آج کی ہماری ٹاپک ہے مدینہ منورہ مرکز ایمان و عقیدت۔ آپ سمجھ گئے ہوگے کہ یہ جس طرح میں نے موضوع کا نام ابھی آپ کے گوشے گدر کیا ہے کہ مدینہ منورہ مرکز ایمان و عقیدت، یہ موضوع آپ جانتے ہیں کہ آج ہم یہ موضوع آپ کی خدمت میں کیوں پیش کر رہے ہیں اور یہ موضوع آج کیوں لے کر آئے ہیں، کیونکہ تھوڑے دن پہلے، چند دن پہلے ہم اور آپ نے دیکھا، میڈیا کے ذریعے دیکھا، نیوز پیپروں کے ذریعے دیکھا، واٹس ایپ کے ذریعے دیکھا، فیس بک کے ذریعے دیکھا کہ مدینہ منورہ جو کہ مرکز ایمان ہے، عقیدت ہے، وہاں پر کچھ دہشت گرد تنظیموں نے وہاں پر حملہ کیا ہے۔ اس مقام پر اس کی عظمتیں، اس کا تقدس کیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اگر کوئی اس پرامن شہر میں اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے، اگر کوئی بم بلاسٹ کرتا ہے، تو اس کا کیا حشر ہونے والا ہے اور اس کا کیا عالم ہونے والا ہے۔ اگر کوئی مدینہ منورہ کو پوری ایمان و عقیدت کے ساتھ اسے مانتا ہے، اسے مانتا ہے اور جس طرح اس کا ادب کرنا ہے، جس طرح اس کی تعظیم کرنا ہے، اگر وہ پورا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا اللہ نے ثوابات رکھے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے نیکیاں رکھے۔ تو آئیے، جیسے کہ آپ نے سماعت کیا، آج کا ہمارا موضوع ہے مدینہ منورہ مرکز ایمان و عقیدت۔ تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے، اس پر سیر حاصل باتیں کرنے کے لیے ہم نے شہر گلبرگہ شریف کے مشہور و معروف علماء کرام کو مدعو کیا ہے تاکہ آپ کی اور ہماری اچھی طرح اصلاح ہو جائے۔ تو آج کے ہمارے پہلے مہمان ہیں مولانا حافظ سید قاسم بخاری صاحب، صدر مدرس دارالعلوم حسینیہ اہل سنت والجماعت جیلان آباد گلبرگہ شریف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہم ہمارے دل کی گہرائیوں سے ہمارے اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ تو اسی طرح ناظرین کرام، آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا حافظ محمد اویس صاحب، جو کہ الحسن اسلامک ریسرچ سینٹر کے آپ ڈائریکٹر بھی ہے، فاؤنڈر بھی ہے۔ جی مولانا، میں آپ کا بھی ہمارے اس پروگرام میں اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آئیے محترم ناظرین کرام، پروگرام کا آغاز کرے، اس کی ابتدا کرے تو میں ہمارے آج کے پہلے مہمان مولانا حافظ سید قاسم بخاری صاحب سے سوال کروں کہ مولانا، آج جیسے کہ ہر طرح کسی نہ کسی بڑی چیز کی ایک عظمتیں ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، تو اسی طرح عظمت مدینہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا جی، الحسن اسلامک ریسرچ سینٹر کے جو ڈائریکٹر ہیں اور ساری ٹیم کو، جی، اور دوسری چیز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کہ اس کو، یعنی اس کے ذریعے سے عوام میں جو دینی رجحان پیدا ہو رہا ہے، ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور مزید ترقی عطا فرمائے، آمین آمین اور آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ابھی مولوی مظہر القادری صاحب نے آج کا ہمارا جو موضوع ہے، موضوع گفتگو جو ہے کہ مدینہ منورہ کا تقدس اور اس کی حرمت، میں گفتگو کا آغاز کروں گا اس شعر کے ساتھ
کہ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روضے سے امت کی صدا آتی ہے، ان کے روضے سے امت کی صدا آتی ہے۔ کاش ہم بھی رہتے مدینے کی گلیوں میں، کاش ہم بھی رہتے مدینے کی گلیوں میں، سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے، سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ یقیناً مدینہ منورہ کی حرمت اور اس کا تقدس ہم سبھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں بات کہ حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے اس مبارک شہر کو یثرب کہا جاتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کی آمد ہی کے ساتھ اب یہ طابہ طیبہ طیبہ بن گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے قدوم میمونت لزوم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت عطا فرمائی۔ اور علماء کے اس بات پر یہ اختلاف ہے کہ آیا مکہ المکرمہ مقدس ہے یا مدینہ منورہ مقدس ہے؟ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مکہ مقدس ہے، بعض فرماتے ہیں مدینہ منورہ ہے، لیکن وہیں جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، سبھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جہاں حضور پاک علیہ السلام کی آرامگاہ ہے، حضور کا جو روضہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کا مزار مبارک ہے، وہ حصہ مکہ المکرمہ، کعبہ، عرش، لوح و قلم سے بھی بڑھ کر مقدس ہے۔ اس پر جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے جائیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک شہر سے متعلق کہ علماء بالخصوص علامہ صمودی علیہ رحمۃ رضوان وفاء الوفا ایک عظیم کتاب ہے، اور دیگر علماء بھی ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان بھی ہے، جذب القلوب الی دیار المحبوب، اس میں بھی آپ نے ان باتوں کو ذکر فرمایا ہے کہ اس شہر کے متعدد اسماء ہیں، کئی ایک اس شہر کے مبارک نام ہے کہ ناموں کی کثرت ہی بتاتی ہے کہ اس شہر کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا برکتیں ہیں، کہ علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بہت سارے نام ہیں۔ ایک اس کا نام دارالایمان بھی اس کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کو قبۃ الاسلام بھی کہتے ہیں شہر، اس شہر کو طابہ، طیبہ، طیبہ، الحبیبہ، اسی طریقے سے عظیم بہت سارے اس کے مبارک نام ہیں۔ تو ناموں کی کثرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ اسی لیے علماء کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس شہر میں جو بھی داخل ہو گیا وہ امن و امان میں آ گیا، بلکہ وہ مبارک شہر ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہر دن 70,000 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اور جو 70,000 فرشتے جو آتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے آتے ہیں، سرکار کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جو ایک مرتبہ جو فرشتے آئے پھر انہیں دوبارہ صبح قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، یہاں تو برکتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ اس کے جو متعدد اسماء جو بتلائے گئے شہروں کے، ہر ایک نام کے اندر بڑی تاثیر ہے، بڑی برکت ہے۔ اس کو جہاں دارالایمان کہا گیا وہیں اس کو ارض اللہ بھی کہا گیا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، یہ ارض اللہ اسی شہر کی طرف نسبت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اس کو جہاں دارالایمان کہا گیا تو وہاں اس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان، یعنی یہ ایمان جو ہے بلکہ یہ مرکز ایمان ہے، نہ صرف مرکز ایمان ہے بلکہ اسلامی جتنی بھی تعلیمات ہیں ساری کی ساری تعلیمات کا ظہور اسی مبارک اور مقدس شہر سے ہوا ہے۔ بلکہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان اپنی تصنیف کردہ جو مشہور معروف کتاب ہے اس میں ایک مقام پر ایک روایت کو، بڑی پیاری روایت کو آپ نے نقل فرمایا ہے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا ایک فرشتہ ہوتا ہے جو لوگوں کے قلوب پر جو
ایمان کا القاء اور الہام کرتا ہے، جی جی وہ فرشتہ، اس فرشتے کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان والا جو فرشتہ ہے، جو لوگوں میں ایمان کو القاء کرتا ہے، جی جی وہ الہام کرتا ہے، وہ فرشتہ بھی مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینہ منورہ کا فرشتہ رہنے والا ہے، جی جی اور کبھی فرشتہ مدینہ منورہ سے کبھی باہر نہیں جاتا۔ جی جی تو جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو حیا والا جو فرشتہ ہے جی جی وہ گفتگو کو سن لیتا ہے، وہ سن کر یہ کہتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ حیا والا جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی اب تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جی جی یعنی اب میں بھی تیرے ساتھ ایسا چسپا رہوں گا جہاں کہیں ایمان ہوگا وہاں پر حیا ہوگی۔ جی جی تو الحیاء من الایمان جو کہا گیا، حیا اور ایمان یہ کہاں سے؟ مدینہ منورہ کی مبارک دھرتی سے، وہاں کی سرزمین سے ہے۔ جی اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ کی جو حرمت ہے، جی اس کا جو تقدس ہے، کہ جس طریقے سے مکے کو جی بیت اللہ کہا جاتا ہے، جی یعنی کعبہ کو بیت اللہ جہاں کہتے ہیں، وہی اس کو مدینہ منورہ کو بیت الرسول بھی کہا جی جاتا ہے۔ جی اب دیکھتے جائیں کہ آپ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، جی جی جیسے کوئی اگر ادارہ قائم کرتا ہے، جی کسی مدرسے کی بنیاد رکھتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے، جی جی کہیں نہ کہیں اس کی بنیاد کا مقصد ہوتا ہے۔ جیسا کہ اب دکن کی ایک عظیم یونیورسٹی ہے جس کو دنیا جامعہ نظامیہ کے نام سے جانتی ہے، جی جہاں سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے مفسرین جہاں سے فارغ ہو کر آج پورے خطۂ عالم میں کے ترویج دین پہ لگے ہوئے ہیں، تو وہاں کے جو بانی مبانی ہے شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی جی فضیلت جن بانی جامعہ رحمۃ اللہ، جب جامعہ کی بنیاد ڈالی جی جی تو آپ کی بنیاد کا کیا مقصد تھا؟ جی جی تو علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ آپ نے توکل اور للہیت کی بنا پر آپ نے وہاں کی بنیاد رکھی۔ جی جی اب اسی طریقے سے مدینہ منورہ کی بنیاد کس چیز پر رکھی؟ جی جی بالکل سب سے پہلے ہم اس چیز کی طرف ہم نظر کریں کہ مدینہ منورہ کی بنیاد کس چیز پر ہے، تو صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں ایک بڑی پیاری روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے جی کئی ہزار سال پہلے جی جو زمانہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا تھا، جی تو اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہ اور ایسی سلطنت عطا جی جی فرمائی تھی کہ آپ پوری دنیا کا جائزہ لیتے تھے۔ تو آپ کے یہاں ایک تخت تھا، عظیم تخت تھا، جی اس تخت پر آپ جلوہ افروز ہو کر نہ صرف آپ تنہا ہوتے بلکہ اس تخت پہ بڑے بڑے علماء ہوتے آپ کی امت کے، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ والے ہوتے، اور بڑے طاقتور جنات بھی ایک ساتھ ہوتے۔ جی جی وہ تخت ہواؤں میں آپ کو لہراتا ہوا جہاں آپ جانا چاہتے اس مقام پر پہنچتے، مقام پر پہنچنے کے بعد وہاں کا جائزہ لیتے۔ اگر کوئی قوم اگر یعنی توحید سے ہٹے ہوئی ہے اور معبودان باطل کی اگر وہ پرستش کرتی ہے جی تو اس کو اس سے روکتے اور ایک خدا کی دعوت دیتے، توحید کی دعوت دیتے۔ آپ پوری دنیا کے ہر حصے ہر کونے میں آپ تشریف لے جاتے۔ تو بتایا جاتا ہے ایک سفر ایسا بھی تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء آپ کے ساتھ ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، جنات کا بڑا قافلہ ہے، جی وہ تخت لہراتا ہوا آپ کو ہواؤں میں ایک مقام پر، ایک وادی پر پہنچتا ہے۔ جی 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 جب وادی پر پہنچتا ہے تو آپ حکم فرماتے ہیں تو تخت آپ کو اتار دیتا ہے۔ جی جو ہی تخت آپ کو اس وادی پر اتارتا ہے تو آپ سب کو حکم فرماتے ہیں کہ جی پورے کے پورے اتر جائیں۔ جی جی تو آپ اس سے پہلے کا آپ سفر دیکھیں، جہاں کہیں بھی جاتے جی آپ کسی مقام پر اترتے جی نہیں جی بلکہ جائزہ لینا ہوتا کسی وادی کا، جی کسی زمین کا، کسی قبیلے کا، جی تو آپ تخت پر بیٹھ کر تمام چیزوں کا جائزہ لیتے۔ تو تمام بیٹھے ہوئے حاضرین، تمام علماء، تمام اولیاء تعجب میں پڑ گئے، آخر یہاں اترنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو آپ اترے، اتر کر ساروں کو اترنے کا حکم دیا، سارے بھی اترے، اور خود اب دوسرا حکم یہ فرماتے ہیں جو حضرات اپنے پیر پہ چپل یا نالین پہنے ہوئے اتار دے، پہلے خود اتار دیتے ہیں، جی جی اتار کر پیدل چلنا شروع کر جی جی دیتے ہیں، اور سارے کے سارے آپ کے اقتداء میں پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس مقام پر، جی اس وادی پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ٹھہر کر وجدانی عالم میں آپ وہاں پر کچھ کافی دیر ٹھہر کر دعا فرماتے جی ہیں، جی وہاں پہ دعا کرتے ہیں۔ تو جب پورے آپ کے اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے مقدس نبی، آخر اس وادی کو کیا نسبت ہے؟ جی جی آپ اس سے پہلے جہاں کہیں بھی وادیوں پر جاتے تھے تو آپ بالکل آپ اپنے تخت پر بیٹھ کر
اسی پر آپ جلوہ افروز ہو کر جائزہ لیتے تھے. لیکن یہاں پر ہم نے ایک الگ کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک تو نالین بھی اتارے ہیں اور آ کر یہاں پر ٹھہر کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہاں کے حصے کی، یہاں کے یعنی پتھروں کی، یہاں کی زمین کی آپ تعظیم و تکریم کر رہے ہیں. تو آخر اس کو آپ سے کیا نسبت ہے؟ آخر کیا اس سے اور بھی جو کیا چیزیں ہیں جو محبت اور آپ اس عقیدت کا اظہار فرما رہے ہیں. اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی نمودار نہیں ہوا تھا. تو اس انداز سے آپ کہنے لگے. تو آخر میں آپ جواب دیتے ہیں کہ در حقیقت اس وادی سے جو محبت و عقیدت رکھ رہا ہوں اس کی وجہ ایک ہی وجہ ہے کہ آج سے 1000 سال کے بعد اس دھرتی پر، اس وادی پر آخر الزماں حضور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. تو بس انہی کے آمد سے پہلے میں یہاں آ کر برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں. تو بتایا جاتا ہے کہ اس قوم میں جو آپ کے ساتھ جو حاضرین تھے اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا نام بتایا جاتا ہے تبع جن کا نام تھا. وہ جب حضور پاک علیہ السلام کی آمد کا جب ذکر آپ نے سنا تو اور مزید پوچھنے لگے کہ اے سلیمان علیہ السلام بتائیے وہ کون ہوں گے اور کہاں رہیں گے. تو آپ بتاتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ ان کی جائے ولادت ہوگی اور مدینہ منورہ ان کی جائے سکونت ہوگی. یہاں وہ آرام فرمائیں گے، یہاں آپ کا روضہ ہوگا اور بہت آباد ہوگا. 1000 سال کے بعد وہ آباد ہوگا. اور حضور کی عظمتوں کو جب وہ تبع نامی شخص جب سننے لگے تو غائبانہ عاشق بن گئے، غائبانہ حضور کے وہ عاشق بن گئے. اس کے بعد وہ جب قافلہ واپس ہو رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام تو وہ تبع کہنے لگے کہ حضور اے اللہ کے مقدس نبی آپ مجھے یہیں پر رہنے دیجیے. اب میں یہاں سے آنے والا نہیں ہوں بلکہ میں حضور کے انتظار میں آپ کے استقبال پر یہیں پر میں بیٹھے رہوں گا. اور حضور پاک علیہ السلام کی ملاقات. تو علماء بتلاتے ہیں جس طریقے سے یہ مکہ جیسے قوم اسماعیل اور بنو جرحم سے جو آباد ہوا اسی طریقے سے مدینۃ المنورہ یہ قوم تبع سے آباد ہوا. تو وہاں کی جو بنیاد ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ کی بنیاد رکھی. اصل بتلانا یہ ہے کہ وہاں کی بنیاد کس چیز پر ہے. تو یہ یقیناً جو عاشق ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ اللہ نے فطرت ہی میں رکھ دیا ہے کہ زمین ہی کی تاثیر ہے. جب اس وادی پر پہنچتا ہے، اس امن والی وادی پر، اس محبت والی وادی پر پہنچتا ہے، خود بخود اس کے اندر سے وہ محبت و عقیدت ظاہر ہونے لگتی ہے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھتے ہو جنت کو مدینہ دیکھا، جسے دیکھتے ہو جنت کو مدینہ دیکھا. ماشاءاللہ ناظرین، آج کے ہمارے اسپیشل مہمان مولانا حافظ سید قاسم بخاری صاحب کافی مفصل انداز میں قرآن کی روشنی عظمت مدینہ منورہ پہ تبصرہ کر رہے تھے اور ماشاءاللہ کافی سیر حاصل گفتگو ہمارے اور آپ کے گوشے گزر کر رہے تھے. اس میں مولانا نے ایک کافی اچھی بات یہ کہی کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی داخل ہو جاتا ہے تو وہ امن والوں میں ہو جاتا ہے. اس کے متعلق مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حرمین شریفین یعنی مکہ معظمہ و مدینہ منورہ ان دو میں سے کسی ایک میں انتقال کر جاتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ امن والوں میں اٹھایا جائے گا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت ثواب کی نیت سے جو میری زیارت کرنے مدینہ منورہ آئے گا کل قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا. تو دیکھیں ناظرین کرام، ہر اعتبار سے دیکھیں کہ عظمت مدینہ کا مقام کیا ہے، مدینہ کا مرتبہ کیا ہے. کافی سیر حاصل گفتگو میں ہمارے مہمان ہمارے گوشے گزر کر رہے تھے. اب آئیے میں مولانا حافظ محمد اویس صاحب سے اسی سوال عظمت مدینہ کے متعلق آپ بھی کچھ باتیں ہمارے اور ہمارے ناظرین کے دلوں میں بساتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے، ابھی آپ نے نہایت مفصل اور عظمت مدینہ پر بہت ہی سیر حاصل گفتگو سماعت کی. مولانا نے فرمایا کہ کس طرح یہ مدینۃ الرسول کا مقام ہے، کیا تقدس اور اس کی حرمت ہے. میں چند باتیں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ وہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ مولا مکے کو حضرت ابراہیم نے حرم قرار دیا تھا، مولا میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں، مولا اس کی حرمت کو تو قبول فرما. اللہ کے نبی کی اس کے لیے دعا ہے. پھر اللہ کے نبی نے جب مکہ سے واپسی پر مکہ مکرمہ کو دیکھا تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی
अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-मदीना का हुब्बिना मक्का औ अशद, कि मौला कि मदीने को हमारे नज़दीक महबूब बना दे जैसे कि मक्का हमारे नज़दीक महबूब है, बल्कि मदीने से हमारी मोहब्बत में इजाफा फरमा। सुभान अल्लाह। फिर इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी साइना व फी मुद्दीना, अल्लाह मदीने के पैमानों में बरकत अता फरमा, मदीने के सा में मुद में बरकत अता फरमा। और ये मदीना जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि अल्लाह के नबी की आमद से कबल ये यसरिब के नाम से मशहूर था। इसे यसरिब कहते हैं। यसरिब के माना में एक किस्म का वबा का वस्फ पाया जाता है। यहाँ पर बीमारियाँ थी, वबाएँ थी, अमराज थे, लोग यहाँ से हिजरत करके जाया करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो इसमें ऐसी शिफा आ गई कि ये वो मकाम जहाँ बीमारियाँ हुआ करती थी, अब अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसको ज़ख्म हो तो इस मदीने की मिट्टी लगा ले, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। माशाअल्लाह। तो ये अल्लाह के नबी की आमद ने इस शहर को इतना तब्दील किया। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वल्लाह, खुदा की कसम, आज के बाद अगर कोई इस शहर को, मदीना को, जो कि तौबा और तैयबा है, यकीन कहेगा तो अल्लाह की बारगाह में 10 मरतबा इस्तिग़फ़ार करे अल्लाह, और इसके कफ़ारे में वो मदीना मदीना कहते रहे। अल्लाह के नबी की इस तरह इससे लगाव, मोहब्बत, ताल्लुक़ था। और खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जैसे कि मौलाना ने फरमाया कि वो मकाम जहाँ पर अल्लाह के नबी की आरामगाह है, आप तशरीफ़ फरमा है, आप आराम फरमा रहे हैं, वो मकाम ये है कि वो अर्श मौला से भी अफजल है। क्यों ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुन मिन रियादिल जन्ना, कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है वो जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत के बागात में से एक बाग है। इसीलिए देखिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़ुर्ब क़ियामत जब दज्जाल फितने लेकर उठेगा तो पूरी दुनिया पर उसका तसल्लुत चलेगा, लेकिन मदीने में नहीं चल सकता, मदीने में नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया कि ईमान पूरी दुनिया से, इन्नल ईमाना ला यरिज़ु इलल मदीना कमा तरिज़ुल हय्यतु इला जुहरिहा, कि ईमान मदीने की तरफ ऐसा सुकड़ के आएगा जैसे कि सांप सुकड़ कर बिल में आता है। आखिर वक्त में ईमान पर भी फितना होगा तो ईमान मदीने को आएगा। तो क्यों शारीन हदीस फरमाते हैं, उस्ताद फरमाते हैं कि ये जो टुकड़ा है जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत का हिस्सा है, पूरी दुनिया में क़ियामत आएगी इस हिस्से पर नहीं आएगी, इसलिए कि तो जन्नत का हिस्सा है, जन्नत पर कभी क़ियामत वाक़ई नहीं हो सकती। तो ईमान भी इस मकाम पर आकर सुकून इख्तियार करेगा, अमन में आ जाएगा। तो ये ऐसा अज़मत वाला मुक़द्दस महीना शहर है कि इसको निस्बत है सरकार मदीना से, अंबिया के सरदार से। बस इससे बढ़कर इसकी अज़मत हम क्या कह सकते हैं। इसीलिए तमाम सहाबा इकराम की, सलफ़ सालेहीन की ख्वाहिश थी कि यहाँ आ जाए तो यहीं पर इंतकाल कर जाए। तो ये शहर मदीना का तक़द्दुस और उसकी हुर्मत। माशाअल्लाह कि हमारे मेहमान हम तक, हमारे कानों तक कुरान और अहादीस की रोशनी में जो है बातें हमारे और आप तक पहुंचा रहे थे कि तक़द्दुस मदीना, अज़मत मदीना क्या होती है। यकीनन इसमें मौलाना ने काफ़ी अच्छे अंदाज में बात ये कही कि ईमान जो होता है, आज देखिए मुसलमान जब तक मुसलमान नहीं होता है जब तक कि उसके दिल में ईमान ना हो, लेकिन जब दज्जाल नमूदार होगा, जब क़यामत करीब आएगी तो पूरी दुनिया से हर तरफ से ईमान चला जाएगा। लेकिन मौलाना ने कहा कि पूरा ईमान अगर कहीं जमा होगा तो मदीने मुनव्वरा की सरजमी पर जमा होगा। तो इस तरह काफ़ी अच्छे अंदाज में बात कर रहे थे। तो आइए नाज़रीन कराम, अब हम इस हमारे प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं। इंशाअल्लाह फिर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होगी।